12-13 سال لوگوں نے اتنا رلا دیا کہ میرا آنسو سوکھ گئی ہے. کہیں سے بھی ہمیں پیار نہیں ملا. ابھی میرے پاس کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں. ہمارے لیے مرنا بہتر ہے کیونکہ اس حال میں بھی لوگوں نے ہمیں چھوڑا نہیں. خیبر پختونخوا کی وادی سوات سے تعلق رکھنے والے نامور ٹرانسجینڈر گلچاہت، جنہیں پیدائش پر دیا گیا نام عنایت تھا، اب معاویہ کہلاتے ہیں. انہوں نے آج سے 15 برس قبل اپنا گھر چھوڑ دیا تھا. اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی. میں 7-8 سال کا ہوا تو مجھے ظاہر ہوا کہ میں ایسا ہوں. تو جب باہر جانا ہوتا تھا یا مسجد جانا ہوتا تھا یا مدرسہ یا اسکول تو ادھر بچے بھی تنگ کرتے تھے. اور جب میں گھر آتا تھا تو والد صاحب اور بڑے بھائی کہتے تھے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد ہمارے پاکستان میں سوات کے حالات جو تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھے. طالبان کا دور تھا. تو میرا والد صاحب اور میرے بھائی جو ہے نا مجھے دھمکاتے تھے کہ آپ کو جو ہے نا ہم طالبان کے حوالے کر دیں گے. اور پھر جو ہے نا مجھے ڈر ہوا، خوف ہوا کہ یہ واقعی میں ایسا نہ کر دے. اور ایسا تھا بھی، اگر میں نہ نکلتا تو یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھے طالبانوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتے. اور پھر وادی سوات سے ہری پور پہنچنے کے بعد عنایت کے گلچاہت بننے کے سفر کا آغاز ہوا. میں ہری پور گیا تو ادھر مجھے ایک ایسے گرو ملے جو کہ بہت اچھے تھے. انہوں نے میری تربیت کی. پاؤں میں گھنگرو، ہاتھوں میں چوڑیاں، گلے میں ہار وغیرہ، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پہ لپسٹک. عورت کی فیلنگز مجھ میں بچپن سے تھی میرے اندر. تو مجھے عورت بننے کا شوق تھا. تو عورت بننے کے لیے میں نے بہت سرجریز کروائی، جیسے کہ میں نے فلر، بوٹاکس اور یہ ٹیٹو آئی برو اور بریسٹ امپلانٹ میں نے کروائی. تو اس کے بعد جو ہے نا میرے اوپر خوبصورتی آ گئی. ہاں، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد لوگوں نے جو ہے نا مجھے پسند کرنا شروع کر دیا. ڈانس پارٹیز میں مقبولیت سوشل میڈیا تک پہنچی تو ان کو لاکھوں افراد دیکھنے اور پسند کرنے لگے. 1 ملین. اس ٹائم ٹک ٹاک پر میرا 6 ملین فالورز ہیں، جبکہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور چیزیں ان پہ جو ہے نا لوگ مجھے کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں. بطور گلچاہت کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود بھی ان کے بقول وہ زندگی میں کچھ کمی محسوس کرتے تھے، جس نے ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا. عورت بننے کے بعد جو ہے نا مجھے شہرت، دولت، کامیابی سارا کچھ مل گیا، لیکن مجھے عزت اور سکون نہیں ملا. ان کاموں میں مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس فیلڈ میں جو ہے نا میں مر نہ جاؤں. پھر میں اللہ کے آگے جو ہے نا کیا میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا کہ میں نے یہ کیے. تو میں نے سوچا کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے میں اس طرف جو ہے نا واپس چلا جاؤں. اور میں نے دین کا راستہ اختیار کر لیا. لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی. گلچاہت سے معاویہ بننے کا سفر اتنا آسان نہ تھا جتنا انہوں نے تصور کیا تھا. میں نے کہا چلو میں اپنی نئی زندگی کا آغاز جو ہے نا یہ میں عمرے سے کرواتا ہوں، اللہ کے گھر سے کرواتا ہوں. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے مرد والا احرام باندھا. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا مجھے وہاں کے CID نے اور وہاں کی پولیس نے اتنا تنگ کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں جو ہے نا میرے جان کو خطرہ ہے. تو پھر وہاں سے جو ہے نا میں بھاگ کے اپنی جان بچا کے پاکستان واپس آیا. پھر بھی میرا یہی ذہن تھا کہ میں نے واپس نہیں جانا ہے. تو پھر جو ہے نا اجتماع آنے والا تھا تو میں اجتماع پہ گیا. میں تبلیغ میں تھا تو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا تھا. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ جیسے کہ لوگ سمجھتے تھے، مجھے اگر پتہ ہوتا کہ لوگ مجھے ذلیل کریں گے تو میں بناتا ہی نہ. میرا تو مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا میرے وجہ سے کوئی 2-3 گمراہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائے، دین پہ آ جائے. تو میرے لیے جو ہے نا یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ عمرہ کرنا، 4 ماہ لگانا، یہ تو انسان کی تربیت مطلب ہوتا ہے. اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے نا ابھی مجھے زبردستی
مولوی بنانے کا کوشش کر رہے ہو. میں اپنے روٹین کا سارے کام کرتا ہوں, کچن کا کام بھی کرتا ہوں, صفائی بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں. کبھی کبھی جب دل کرتا ہے تو تنہائی میں اپنی پرانی ویڈیوز بھی دیکھ لیتا ہوں اور ہلکی پھلکی تاڑیاں بھی مارتا ہوں, اور کبھی کبھی دوپٹہ بھی اوڑھ لیتا ہوں. تو پھر لوگ مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ صرف آپ ایک ہی کام کرو گے؟ جو اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تو بدل سکتا ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں میرے ساتھ یہ زیادتیات ہو رہی ہے؟ معاویہ کے مطابق وہ تبلیغ میں خواتین کے حقوق اور صلح رحمی پر بات کرتے ہیں. وہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. میں تو تبلیغ کے دوران لوگوں کو بتاتا ہوں, کیونکہ میرا تو پتہ چلتا ہے میں جو ہوں وہ تو صاف ظاہر ہے, لیکن جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ جو ہے نا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے, منہ موڑ لیتے ہیں کہ اب اس نے کون سی ٹاپک شروع کر دی ہے. تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. معاویہ ماضی کو نہیں دہرانا چاہتے, لیکن اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک نے انہیں دل برداشتہ کر رکھا ہے. یہ چیزیں میں نے بہت پیار سے لی ہے, اس کے اوپر دھول مٹی جو ہے نا جم گئی ہے. گھنٹوں کے حساب سے میں لاکھوں روپے کماتا تھا, چھوڑو میں نے اللہ کے نام پہ سارا کچھ قربان کر دیا, لیکن کم از کم مجھے پیار تو ملتا نا. خواجہ سراؤ کی زندگی میں ناچنے گانے میں اتنا ڈر نہیں تھا جو کہ ابھی میں محسوس کر رہا ہوں. ابھی جو ہے نا جو میری زندگی ہے, لوگ اپنی جو ہے نا سوچ کے مطابق مجھے جو ہے نا چلا رہے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک نہ کرو, آپ ویڈیو اپلوڈ نہ کرو, آپ ایسا نہ گھومو پھرو, آپ داڑھی چھوڑو, آپ ایسی حرکتیں نہیں کرو. آپ جو ہے نا یہاں تک کہ میرے نماز میں بھی, میری عبادت میں بھی, میرے تلاوت میں بھی نکتے نکال رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں وہاں ٹھیک تھا, یہاں آ کے ابھی میں بہت پچھتا رہا ہوں, میں باندھا گیا ہوں. بزرگ اور عالم بننا آسان ہے, داڑھی چھوڑو, سر پہ پٹکڑی رکھو, آپ عالم اور جو ہے نا بزرگ بن گئے, لیکن آپ انسان کبھی بھی نہیں بن سکتے. آپ کو انسانیت کا احساس نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو انسانیت کا احساس ہوتا تو میرے اوپر آپ تنقید نہ کرتے, میرے اندر آپ جو ہے نا نکتے نہ نکالتے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیتے, لیکن نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا اس دنیا پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. معاویہ معاشرے کے اپنے ساتھ رویے سے اتنے مایوس ہیں کہ وہ اپنے جیسے ٹرانسجینڈرز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں, کیونکہ معاشرہ انہیں ناچ گانے کے سوا کسی دوسرے روپ میں قبول کرنے کو تیار نہیں. شناخت کے حصول کے لیے زندگی کے مختلف ادوار میں اپنی پہچان بدلنے والے معاویہ کی خواہش ہے کہ خواجہ سراؤں کو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر قبولیت بھی دی جائے. فاطمہ نازش, DW اردو, پشاور, پاکستان.